السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ قسط کے آخری مکالمے کو ایک نظر دیکھ لیں۔ بھائی کے پاس ٹویوٹا کرولا گاڑی تھی اور اس نے گھر کے باہر ہی کھڑی کر رکھی تھی، جیسے تھانے والے تھانے کے باہر گاڑی کھڑی کرتے ہیں اور ہنگامی حالات میں 1 منٹ میں ہوں ہوتی چلی جاتی ہے۔ جو بندہ سمندر جھیل آیا تھا وہ 45 کلومیٹر کی دوری کیا سمجھتا تھا؟ گاڑیاں الرٹ کرنے کو کیا وہ سمجھتا تھا؟ اب ہم آگے دوسری قسط کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے بہت سوچ لڑائی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس حال میں ہر بندے کے ساتھ کیفیت شیئر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بہاول نگر کے اسی ہوٹل سے جہاں پہ راز سویا تھا، 1 کپ چائے اور 2 کیک لیے۔ 2 دن کا بھوکا عاشق کھانا پینا بھی بھول چکا تھا اور تیسرے دن 1 کپ چائے اور 2 کیک سے ناشتہ کر رہا ہے۔ سیانے سچ ہی کہتے ہیں، عاشقی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، گردے جگرے والے لوگ ہی کیا کرتے ہیں۔ میں اس وقت اتنا کنفیوز ہو چکا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ میرے پاس وقت بہت کم تھا۔ ہفتے کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ اگر یہ ہفتے کا سورج غروب ہو جاتا تو بس کہانی ختم تھی، یا پھر کہانی کوئی نیا موڑ لیتی، کیونکہ اتوار کی رات کو سونی کو مہندی لگ جانا تھی اور سونی کے بقول وہ میرے نہ پہنچنے پہ بجلی کی ننگی تاروں کو ہاتھ لگا کے مر جائے گی، لیکن مہندی نہیں لگائے گی۔ میں 22 برس کا لڑکا بالکل نادان عمر یعنی کچی عمر میں بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہا تھا، اور اس نادانی میں میری جان بھی جا سکتی تھی، کیونکہ سونی کے 5 ہٹے کٹے بھائی تھے، 6 7 فٹ کے، اور میں تنہا۔ ایک سوچ ختم ہوتی تو دوسری سوچ جنم لے لیتی۔ مجھے کچھ نہیں سوچ رہا تھا کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ اسی پریشانی میں ڈوبا ہوا تھا کہ سونے کی مس کال آئی۔ دل کو کچھ حوصلہ ہوا کہ ایک لڑکی اگر اتنی بہادری کر رہی ہے تو پھر میں بھی تو لڑکا ہوں۔ سونی کو بیک کال کی تو سونی نے پوچھا کہ کہاں ہے؟ میں نے کہا ابھی بہاول نگر میں ہی ہوں اور اپنے شہر نہیں آ سکتا، ابھی کوئی دیکھ لے گا تو ہلچل مچ جائے گی، اور یہ تو دبئی میں تھا۔ میں نے سونی کو کہا کہ میں مغرب کی اذان کے وقت آپ تک ہر حال میں پہنچوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ حوصلہ رکھنا۔ اور میں نے سونی کو موبائل آف کرنے کا کہا۔ مغرب کی اذان ہو تو موبائل آن کر لینا۔ کال کٹ گئی تو میں پھر سوچوں میں ڈوب گیا۔ پنجابی کے مشہور سنگر اکرم راہی، ان کا ایک گیت ہے، ادوں سوچا نہیں جے اوندیاں انج دے زمانے ہوندے نے۔ واقع وہی سین میرے ساتھ بنا ہوا تھا۔ میں بہت بڑا رسک لے رہا تھا، اپنے مخالف قبیلے سے ٹکر لے رہا تھا۔ یہ اتنا آسان کام نہ تھا۔ مجھے اپنے دوستوں میں سے کوئی بھی اس قابل نظر نہ آیا جو اس حال میں میری مدد کر سکتا تھا۔ میں بہاول نگر سٹی سے باہر نکل کے ایک نہر گزرتی ہے فوڑوا، وہاں آ کے بیٹھ گیا اور سوچوں کی وادیوں میں کھو گیا۔ 2010 میں کہیں ہماری محبت کی شروعات ہوئی تھی، بس نظروں میں ہی 2 دلوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا تھا، اور اس کے بعد روزانہ نگاہوں کا تبادلہ ہوا کرتا تھا۔ اس کا گھر ہمارے گھر سے ایک گھر چھوڑ کے تھا، درمیان میں اس کی خالہ کا گھر تھا، یعنی اس کی خالہ ہماری ہمسائی تھی۔ ہماری قوم میں پہلے محبتوں کا رواج نہیں تھا، تبھی سبھی لوگوں کے گھروں کی دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں، اور ایک گھر سے نظر مارے تو 4-5 گھروں کی حرکات و سکنات نظر آ جاتی تھیں۔ میں ان دنوں 5 وقت کا نمازی ہوا کرتا تھا، اور اپنے گاؤں کی مسجد میں 5 وقت کی اذان میں ہی دیا کرتا تھا۔ جمعہ کے دن مسجد کے چندے کے لیے مولوی صاحب اعلان کرتے تھے اور میں نعتیں پڑھتا تھا۔ میں نے ان دنوں کافی نعتیں خود ہی شاعری کی ہوئی تھیں۔ انہی دنوں میں سنگر افضل چڈھر سے شاعری سیکھی تھی اور پنجابی سریکی گیت بھی لکھا کرتا تھا، اور ماہانہ جواب عرض ڈائجسٹ لاہور میں کہانیاں بھی لکھا کرتا تھا، لیکن دوسرے لوگوں کی کیا معلوم تھا کہ لوگوں کی کہانیاں لکھنے والا ایک دن خود ہی کہانی بن جائے گا۔ نعتیں جب میں ترنم میں پڑھتا تو پورے گاؤں کی عورتیں کان لگا کے سنتی تھیں، کیونکہ میری آواز قدرتی طور پر بہت زیادہ رسیلی تھی۔ کسی جمعے نعتیں نہ پڑھتا تو پھر عورتیں پوچھتی تھیں کہ آج تو نے نعتیں نہیں پڑھیں آپ نے؟ تب مجھے احساس ہوا کہ میری نعتوں کا شدت سے
انتظار کیا جاتا ہے۔ ایک دن سونے کی بڑی بہن نے کہا کہ سانول بہت پیاری نعتیں پڑھتا ہے۔ بس اس دن میری نعتوں کی جزا مجھے مل گئی تھی۔ ہماری محبت ایک سٹیپ آگے بڑھ گئی اور ہم اب ذرا قریب سے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے۔ ایک دن وہ اپنی ماں کے ساتھ ہمارے گھر کے سامنے سے گزر رہی تھی اور میں اپنی دیوار کے اوپر چڑھا ہوا تھا کسی کام کے لیے۔ تو جب اس کی ماں آگے گزر گئی تو اس نے ایک پل میں میری طرف دیکھا اور دھیرے سے مسکرا دی۔ بس تب مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ اب میں نے مارکا سر کر لیا ہے۔ چاہت محبت سے بڑھ کے پیار کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ تب اس نے ایک عورت کے ہاتھ مجھے پیغام بھیجا، محبت کا پہلا پیغام۔ پھر میں نے اس کے پیغام کا جواب خط میں دیا۔ وہ عورت ہماری قاصد بن گئی۔ اس کا پیغام زبانی آتا تھا جبکہ میں لمبا چوڑا کر کے جواب خط میں لکھتا تھا۔ 3 برس تک محبت خطوط میں ہی چلتی رہی۔ پھر نہ جانے کیسے اس کے گھر والوں کو شک ہو گیا اور میرے گھر والوں کو تو پکی ہو گیا تھا۔ باپ کی وفات پانے کے بعد ہمارا بڑا بھائی گھر کا سربراہ بنا۔ اس نے گھر کی حکومت سنبھالتے ہی اعلان کر دیا، میں تو 1 ایکڑ زمین فروخت کر کے گاڑی لینا چاہتا ہوں۔ ہم 3 بھائی تھے، میں سب سے چھوٹا تھا۔ درمیان والا بھائی صوفی ٹائپ تھا، شریف بندہ تھا۔ اسے کوئی سروکار نہیں تھا کوئی گاڑی لے یا بائک لے، وہ بس گائیں سنبھالتا تھا۔ ہماری 70-80 گائیں تھیں۔ بڑے بھائی کی گاڑی لینے میں میں رکاوٹ بن گیا اور ایک دن بیٹھک میں دونوں بھائیوں کی میٹنگ ہوئی تو میں نے اس کے سامنے اپنا مقصد رکھ دیا کہ مجھے سونی کا رشتہ لے کر دیں اور 1 ایکڑ فروخت کر کے گاڑی لے لیں۔ اس نے وعدہ کیا کہ رشتہ لے دوں گا، پہلے گاڑی تو لینے دیں۔ خیر اس نے گاڑی لے لی، ٹویوٹا کرولا، اور میرے رشتے والی بات بھول ہی گیا تھا، کیونکہ بندہ جب ٹویوٹا کرولا کے اسٹیئرنگ پہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنی اوقات ہی بھول جاتا ہے۔ بڑے بھائی نے بھی ایسا ہی کر دیا۔ میں نے 2-3 بار گھر میں لڑائی بھی کی، لیکن بھائی ٹال مٹول کر گیا کہ میں نے سونی کی ماں سے پوچھا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے ہم نے تو رشتہ کیا ہوا ہے اس کے چچا کے بیٹے کے ساتھ۔ جب میں نے زیادہ شور مچایا تو میرا دبئی کا ویزا لگوا کر دبئی بھیج دیا۔ جنہوں نے سچے کولو اقرار کیے ہوں وہ کہاں دیکھتے ہیں دبئی کو، بقول شاعر کیتے کول نبھا جاندے جنہاں نو پیار ہوندا او تو لندنوں بھی واپس آ جاندے۔ یہ تو پھر بھی دبئی تھا اور وہ عاشق خیر خیریت سے پاکستان پہنچایا تھا، بلکہ اپنے ضلع میں پہنچ چکا تھا۔ سوچتے سوچتے میں نے ٹائم دیکھا تو دن کے 12 بج رہے تھے اور میرے پاس ٹوٹل 6 گھنٹے باقی تھے۔ آخر مجھے ایک بندہ ذہن میں آیا، کبھی بچپن میں اس کے گھر میں قیام کیا تھا۔ وہ بندہ بہت ہی پہنچی ہوئی ہستی تھی، ضلع بہاول نگر کے سب بدماش چور ڈاکوؤں کا وہ استاد تھا۔ بدنام زمانہ ڈاکو بھی اس کے شاگرد تھے۔ اس نے 2 شادیاں کی ہوئی تھیں، ایک بیوی سے 6 بچے اور دوسری سے 11 بچے تھے۔ اس کی دوسری بیوی اس نے کسی اور سے چھینی تھی۔ اس کی دوسری بیوی کا نام نوابنی تھا اور وہ بہت زیادہ بہادر عورت تھی۔ 30 بور پسٹل کی پیٹی لگا کے رکھا کرتی تھی۔ میں نے اللہ کو یاد کیا اور اس کے گھر کی طرف جانے والی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کے گھر سے تھوڑے فاصلے پہ ایک چوک تھا۔ میں نے اس چوک سے 5 کلو کنو مالٹے لے لیے اور اس کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ جنوری کا مہینہ تھا اور اس دن دھند ایسی تھی کہ دن 12 بجے بھی نہیں اتری تھی۔ جب اس کے دروازے پہ دستک دی تو اس نے آواز دی، کون ہے؟ میں نے اپنا تعارف کروایا کہ فلاں قبیلہ فلاں شہر سے ہوں۔ تو اس نے کہا اندر آ جائیں۔ میں اندر چلا گیا، کنو مالٹے اس کے ہاتھ میں دے دیے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوا اور اسے اپنائیت کا احساس ہوا۔ اس نے آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے اپنا پاسپورٹ نکال کے اس کے آگے رکھ دیا کہ دبئی سے آ رہا ہوں اور یہ صورتحال ہے اور میری جان کو آج رات مہندی لگنی ہے اور یہ مہندی نہیں لگنی چاہیے کسی قیمت پر بھی۔ اس نے کہا یہ تو کوئی بات بھی نہیں۔ اس کی بیوی نوابنی بھی پاس بیٹھی تھی۔ وہ چاہے بدماشوں کا سردار تھا لیکن اپنی بیوی سے مشورہ ضرور کرتا تھا۔ اس کی بیوی بڑے دل گردے والی تھی۔ کہنے لگی حسنی بچے کا حال تو دیکھو کیا ہو گیا ہے اور تم ابھی تک یہاں بیٹھے ہو، اٹھو اور کوئی بندوبست کرو، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ میں سردار حسنی کے ساتھ باہر چلا گیا، ضروری سامان لیا اور ایک گاڑی بھی سردار حسنی نے منگوا لی۔
شام 4 بجے ہم 3 مرد اور ایک عورت نوابنی گاڑی میں بیٹھ کے میرے سٹی کو روانہ ہو گئے۔ نوابنی کو ساتھ رکھنا بلکہ فرنٹ سیٹ پہ بٹھانا بھی قانون کو چکمہ دینا ہوتا ہے، کیونکہ گاڑی میں 3 بڑے ہتھیار تھے اور بہاول نگر ہیڈ بکھاں چیک پوسٹ کراس کرنی تھی۔ خیر ہم چیک پوسٹ کراس کر آئے اور اپنی سٹی سے 10 کلومیٹر پیچھے رک گئے اور سورج غروب ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ چک عبداللہ ایک چھوٹا سا اڈا تھا، وہاں پہ ایک ہوٹل سے چائے پینے لگے اور ساتھ ساتھ پلان بھی کرنے لگے۔ سردار حسنی نے کہا، نوابنی اگر خدا نہ خواستہ ہمارا مخالف پارٹی کے ساتھ مقابلہ ہو جاتا ہے تو آپ لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے پیدل ہی سائڈ پہ ہو جانا، باقی پھر ہم جانیں اور ہمارا کام۔ ہم کسی کی جان نہیں لیں گے، لیکن اگر کوئی ہماری جان لینے تک آ گیا تو اسے صرف 12 بور پیٹر کارتوس کے شرے مار کے روکیں گے۔ اگر مقابلہ سخت ہو گیا تو پھر بڑی گن کا استعمال کریں گے اور لڑکی لے کر نکل جائیں گے۔